الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل الصحابة عن الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرات، آج جون کی آخری مجلس ہے اور آخری مجلس میں مسئلے مسائل اور ضروری چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور چاند کی تاریخوں کا جو سلسلہ ہے وہ اس مہینے میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اور بہت تیزی سے اس کے ایام گزر رہے ہیں۔ تھوڑا سا وقفہ قیمتی اور بابرکت رہ گیا ہے، اتنا بابرکت ہے کہ قرآن مجید نے اس کی قسم کھائی۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے دو تین اہم امور کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ امت کے جو مسائل ہیں اور خاص طور پر جو شعائر ہیں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اسے سمجھ نہیں رہا ہے۔ کوئی بھی آدمی جس کے پاس خود اس کے اپنے مذہب کی تعلیم اس کے پاس مکمل نہیں ہے، وہ اسلام پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہمارے لوگ فوراً اتنا متاثر ہو جاتے ہیں، بجائے اس آدمی کو سمجھانے کے، اسے جواب دینے کے، فوراً یہ اسلام کے اس مسئلے ہی کو بدلنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ گزشتہ 100 سال سے تقریباً مسلسل چل رہا ہے، اس سے پہلے اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا۔ مثال لیجئے، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے بانی حضرت مولانا سر سید احمد صاحب بڑے آدمی، بڑا کام کیا ہے انہوں نے، کئی کتابیں ہیں۔ خاص طور پر ان کی ایک کتاب ہے جو بہت ہی اعلیٰ درجے کی اس میں محنت انہیں لگی ہے۔ وہ کتاب ہے، انہوں نے اپنی نوجوانی کے زمانے میں دلی میں جتنی مغلیہ سلطنت کی عمارتیں ہیں ان عمارتوں کے اوپر جو کتبے لگے ہوئے ہیں فارسی میں، پہلے تو کرین نہیں تھی کہ بھئی جیسے چاہے وہاں چلے جائے، یا اس درجے کا کیمرہ نہیں تھا کہ دور سے ہی وہاں لے جا کر تصویر لے لیا جائے۔ انہوں نے رسیوں میں اپنے آپ کو کہیں سے لگا کر وہاں تک پہنچ کر وہ جو کتبے ہیں ان کتبوں میں کیا لکھا ہوا ہے اسے پورا نقل کر کے اس کا ترجمہ کر کے بڑا کام کیا ہے، اور وہ لکھا ہے کہ فلاں علاقے میں یہ مسجد اس زمانے میں بنی تھی، وہ ہوا تھا۔ بڑے کام، محنت کا کام۔ لیکن یہ بھی انگریزوں سے اتنے متاثر تھے
ان کے کسی بھی مسئلے کو انہوں نے اسلام پر اعتراض کیا تو یہ فوراً جواب دینے کے کئی بڑے مسائل میں بیک اپ ہو کر جمہور امت کی رائے سے اختلاف کر دیا۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ سمندر کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے، ہم نے حکم دیا، انہوں نے عصا پانی میں مارا، 12 راستے ہو گئے، پانی کھڑا ہو گیا اور 12 قبیلے اس میں سے گئے۔ اور معجزہ ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اللہ کی قدرت کے سامنے کسی کو کیا مسئلہ ہے۔ اس پر جب گوروں نے اعتراض کیا کہ بھئی ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ سمندر اپنے اندر رستہ دے دے، پانی جو ہے اتنا بڑا سمندر دریائے نیل رستہ بنا کر دے دے، سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے جب اعتراض کیا تو سر سید صاحب نے کہا کہ بھئی وہ کوئی معجزہ نہیں تھا، پانی جو کم ہو گیا، راستہ بن گیا، وہ مد و جزر ہے، جوار بھاٹا جسے کہتے ہیں۔ آپ نے بمبئی میں دیکھا ہوگا حاجی علی کی درگاہ کے پاس شام کا وقت پانی آ جاتا ہے، صبح کا وقت پانی کم ہو جاتا ہے تو راستے سے آدمی چل لے کر جاتا ہے، لیکن شام ہوتے ہوتے پانی وہ راستہ بند کر دیتا ہے، اب کوئی آدمی ادھر نہیں آیا ادھر سے ادھر تو ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مد و جزر، اردو میں کہتے ہیں جوار بھاٹا، یعنی وہ سمندر میں پانی کی ایک وقت ہوتا ہے جس میں وہ اوپر آتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے جس میں کم ہوتا ہے۔ سر سید صاحب نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ معجزہ ہے وہ معجزہ نہیں ہے بھئی، وہ اسی طرح کی چیز ہے۔ گوروں نے کہا کہ بھئی انٹرسٹ کا جو مسئلہ ہے، سود کو جو حرام قرار دیا ہے اسلام نے، یہ عقل میں نہیں آنے والی بات ہے۔ 100 سال پہلے انہوں نے اعتراض کیا کہ بھئی اس سے ترقی رک جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی سود کہاں حرام ہے؟ جب کہا قرآن میں آیت ہے ربا کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، سر سید صاحب نے اس کی تفسیر میں کہہ دیا کہ بھئی یہاں ربا کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی وہ سود اور انٹرسٹ نہیں ہے۔ ربا کا لفظ ربودن فارسی کے لفظ سے یہ عربی لفظ بنا ہے۔ ربودن کے معنی ہیں کسی کا مال چھنا کر بھاگنا، کسی کا مال چھنا کر بھاگنا تو سب کے نزدیک ہی ناجائز ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جب یہ حدیث بتائی گئی کہ بھئی جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی ٹیکنیک مل گئی، بھئی ایک آدمی ایک گھر میں کتا پال لے تو وہ کبھی نہیں مرے گا۔ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ کتا رہے گا تو فرشتے آئیں گے نہیں روح نکالنے کے لیے، تو آدمی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کا جواب دیا گیا جیسی روح ویسے فرشتے۔ بھئی کتے بھی تو مرتے ہیں، کتوں کی روح نکالنے کے لیے بھی ایک رکھی گئی ہے نا قسم، پہلے ان کی نکالیں گے بعد میں تمہاری نکالیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لوگ متاثر ہوتے ہیں اور اسلام کی چیزوں میں تعویلات کرتے ہیں۔ مثلا اذان کا مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ لوگوں کو نماز کو بلانا، یہ شعائر ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ کئی لوگ اب تو اذان مائکوں میں بند ہے یا آواز کم کرنے کا ہمارے اسٹیٹ میں آرڈر ہے۔ جب اذان زور سے ہوا کرتی تھی تو کئی مسلمان بھائی آ کر مجھ سے کہتے تھے اب سب کے پاس موبائلہ ہیں، سب کے گھروں میں گھڑیاں ہیں، پہلے گھڑیاں نہیں ہوتے تھے، وہ ہوتا تھا یہ ہوتا تھا، اب ہر آدمی کے پاس گھڑی ہے، الارم ہے، ٹیمر ہے، تو اذان کا وقت بتا دیا جائے تو لوگ آ جائیں گے، اذان کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا کہ شعائر کو سمجھا نہیں آپ نے، اذان کی جو عظمت ہے اسے سمجھا نہیں۔ اس طرح لوگ اسلام کی کسی چیز پر کوئی اعتراض کرے تو بجائے اسے جواب دینے کے اسلام کے اندر تعویلات کرتے ہیں۔ بہت پہلے کی بات ہے، مسلم پرسن اللہ کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس میٹنگ میں کچھ برادران وطن آئے تھے، انہوں نے اسلام کے شادی اور نکاح سے متعلق اعتراض کیا کہ اسلام میں ایسا ہے ایسا ہے۔ میں نے کہا
کیا یہ ایسا ہے جو مسئلہ ہے، کیا آپ کو اس پر عمل کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں؟ ہمارا مسئلہ ہے، ہم جیسے چاہے عمل کریں۔ باقی بنیادی طور پر آپ کو اسلام پر اعتراض کرنے کا حق ہے کہ اسلام میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم آپ کو اسلام سمجھائیں گے، اسلام سمجھ میں آ گیا تو باقی مسائل اسے ماننے کی وجہ سے آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، ہم نے کبھی آپ سے یہ اعتراض کیا، کسی نے پوچھا آپ کو کہ آپ کی مذہبی روح سے ماموں اپنی سگی بھانجی سے شادی کر سکتا ہے؟ برادران محترم، مسئلہ ہے، بھانجی، سگی بھانجی، بہن کی بیٹی سے ماموں شادی، سگا ماموں شادی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ بھی ہمارے یہاں تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے کہ اتنا قریبی رشتہ، پھر رشتوں کی حرمت کہاں باقی رہ جائے گی۔ ہم نے کبھی آپ پر اس مسئلے میں لے کر اعتراض کیا؟ یہ کسی بھی مسئلے میں ہم نے آج تک کبھی اعتراض نہیں۔ ہمیں شریعت یہ بتاتی ہے کہ دوسروں کے مذاہب کے سلسلے میں آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کچھ کہنا نہیں چاہیے، ہم کبھی نہیں کہتے، نہ ہمارے علماء اس کسی بھی موضوع پر کچھ کرتے۔ اب گزشتہ چند سالوں سے لوگ یہ مسئلہ شروع کیے ہیں کہ بھئی یہ قربانی کے موسم میں جو جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، اس سے جانوروں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے، یہ بے رحمی ہے، اتنے جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، یہ جو اسلام میں حکم ہے یا اسلام کا یہ جو عید کا موقع ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر نہیں آتا۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرنا شروع کیے۔ بھئی اعتراض تو ایک آدمی کو آپ کے نماز پڑھنے پر بھی ہے، تو کیا آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ کل حج کرنے پر ہے، حج کرنا چھوڑ دیں گے آپ؟ لیکن نہیں، اب چاہیے تھا کہ ہم ان کو اس مسئلے کو سمجھاتے۔ کیسے سمجھاتے؟ کہ بھئی قربانی کس مذہب میں نہیں ہے، ہمیں بتائیے۔ ہمارے یہاں تو سال میں ایک مخصوص دن قربانی ہے، آپ کے یہاں قربانی نہیں ہے، یہ بتائیے پہلے۔ آپ کے یہاں قربانی ہوتی ہے، اور قربانی کس طرح بے رحمی سے ہوتی ہے وہ بھی معلوم ہے، کہ جانور کی گردن ہی کو الگ کر دیا جاتا ہے، جگہ جگہ ہوتی رہتی ہے، جب چاہے ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے یہاں سال میں ایک مرتبہ جانور کی قربانی ہوتی ہے۔ اب اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ بلکہ جن جانوروں کی قربانی دی جا رہی ہے، ان جانوروں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے۔ بکروں کی قربانی دے رہے ہیں، بکرے کم ہو جا رہے ہیں یا ہر سال نئے نئے بڑھ کر آ رہے ہیں؟ گائے کی قربانی دے رہے ہیں، بڑھ کر آ رہے ہیں یا ختم ہو جا رہے ہیں؟ بلکہ بڑھ کر آ رہے ہیں۔ اب ہمارے کچھ لوگ اس سے متاثر ہو گئے، متاثر ہو کر اب ان لوگوں نے کہا کہ بھئی قربانی کے بجائے اتنے پیسے قربانی کے جانور کی صدقہ خیرات کر دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہونا چاہیے، کسی کی ضرورت پر کام آ جانا چاہیے۔ تو ان لوگوں کے لیے جواب شریعت کا یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ آپ کو شریعت کے مسائل میں، وہ بھی قرآن و حدیث میں جو واضح مسئلے آئے ہیں، اس میں آپ اپنی رائے کو اپنے تک رکھیں، اس میں مت دیں۔ اور دوسری بات، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کرنے کے لیے شریعت نے زکوٰۃ کا قانون رکھا ہے۔ آپ کمپلیٹ زکوٰۃ نکالیے، پھر کوئی غریب فقیر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ آپ زکوٰۃ تو کمپلیٹ نکالتے نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کمپلیٹ کہاں نکل رہی ہے؟ ہمارا ماننا ہے کہ زکوٰۃ کمپلیٹ نہیں نکل رہی ہے، آدھی بھی نہیں نکل رہی ہے۔ مدد کرنا ہے، زکوٰۃ کی مد میں مدد کرو۔ اور دوسرا، قربانی صرف نام جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا اور کھلانے کا نہیں ہے، یہ ایک یاد کو تازہ کرانا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ کی محبت میں جو اپنے فرزند کی قربانی کو دیے تھے، اس شعائر کو، اس چیز کو یاد دلانا مسئلہ ہے۔ خیر چلیے اب آگے مسئلے کو سمجھیے۔ بہت سے حضرات اس موقع پر، خاص طور پر میں گزشتہ کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، بڑی شدت سے عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو بعض ویڈیو اور تحریریں ایسی روانہ کرتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی ایک آدمی کو، ایک گھرانے کو ایک قربانی کر دینا کافی ہے۔ اب گھر میں 4 افراد ہیں، میاں بیوی صاحب حیثیت ہیں، بیٹا بیٹی بھی صاحب حیثیت ہیں، وہ بھی جاب کر رہے ہیں۔ اب چاروں کو الگ قربانی دینے کی ضرورت نہیں، ایک قربانی کر دو، 4 کے لیے بھی کافی، 40 کے لیے بھی کافی اگر بڑا گھرانہ۔ ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ اگر گھر کے 4 افراد جو آپ کی نظر میں ایک قربانی دے دینا کافی ہے، اگر چاروں دیتے ہیں تو یہ بتائیے کیا گناہ کا کام کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں یا کیا ہے؟ اگر 4 آدمی 4 قربانیاں کر دیں تو آپ کی نظر میں یہ کام گناہ کا ہے یا خلاف سنت ہے؟ بعض ویڈیوز کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ خلاف سنت ہے، دلیل میں یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کو ذبح کیا اپنی طرف سے اور ایک جانور کو ذبح کر کے یہ فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں۔ اب امت کروڑوں میں ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور کو پوری امت کے لیے ذبح کر رہے ہیں تو پورے گھرانے والے ایک جانور ذبح کرے تو کافی ہے، یہ اس کی دلیل پکڑ رہے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی چیزیں مخصوص ہیں۔ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد ضروری تھی، فرض کے درجے میں تھی۔ آپ بھی تہجد روزانہ پڑھ رہے ہیں، نہیں تو اٹھ کر قضا کر رہے ہیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نکاح فرمائے، آپ کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ چیزیں خاص ہیں، اس میں آپ کو وہ آپ کا خاص عمل ہے۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں لوگ پیش کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھر کے لیے ایک قربانی کافی ہے، ہم بھی مانتے ہیں وہ حدیث ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ یہ حدیث کیوں نہیں پڑھتے آپ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسعت کے باوجود صاحب حیثیت اگر قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب میں نہ آئے۔ آپ کو یہ قربانی کا مسئلہ یاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی دی جس میں 63 آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا۔ یہ حدیث نظر نہیں آتی۔ اور سن 9 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر حج کرنے کے لیے بھیجا آپ نے فتح مکہ کے بعد، تو اپنی طرف سے 100 بکریوں کو بھیجا تھا کہ بھی میری طرف سے جو ہے مکے میں سے ذبح فرما دینا۔ یہ تو آپ کو نہیں کہہ رہے نا کہ آپ کے پاس حیثیت ہے تو آپ 100 اونٹوں کی قربانی دیں، 100 بکریوں کی دیں، 10 کی دیں، 20 کی دیں۔ اگر حدیث سنا رہے ہیں تو یہ حدیث بھی سنائیے امت کو، یہ حدیث نہیں سناتے۔ دراصل امت کا ایک بڑا طبقہ یہ چاہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ قربانی کے بھی مسئلے میں تخفیف کر کے جو ہے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراض سے بچنے کے لیے قربانی کی بجائے اس کا پیسہ اس طرح کی بات کر کے یہ جو شعائر ہے، اسلام کی جو پہچان ہے، یہ جو یادگار ہے، اسے بھی جو ہے مختصر کرنے کے در پر پڑ گیا ہے، ایسا لگتا ہے مجھے۔
بھائی آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں مت کیجئے، لیکن ایک آدمی نیک کام کرنا چاہ رہا ہے تو آپ یہ کہنا کہ نہیں بھائی ایک ہی کافی ہے، آپ مت کریے۔ مجھے بتائیے گھر میں اگر 2 قربانیاں ہو گئی تو کیا گناہ کا کام ہو گیا؟ کیا اس پر جو ہے ثواب نہیں ملے گا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اور حدیث ابتدائی زمانے کی دیکھیے، آخری زمانے کی دیکھیے، نماز میں بات چیت کرنا ابتدائی اسلام میں جائز تھا۔ حدیث میں ایک آدمی وضو کر کے آتے، نماز چل رہی ہوتی تھی، آ کر جو ہے مصلی سے پوچھتے بھی کتنی رکعت ہو گئی ہے، بتایا جاتا کہ 2 رکعت پڑھا دی گئی ہیں۔ وہ جلدی جلدی 2 رکعت پڑھ کر تیسری رکعت میں اسی میں شریک ہو جاتا، پھر حضور کے ساتھ اور سلام پھیر دیتا، اٹھ کر پھر 2 رکعت پڑھنے یا 1 رکعت پڑھنے کا سسٹم نہیں تھا نماز میں۔ یہ حدیثیں شاید لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں پتا مجھے۔ اسی طرح کوئی آدمی آتا، آ کر سلام کرتا تو جواب دیتا آدمی نماز میں۔ ابھی بھی جواب دے کر دیکھیے آپ، اب سلام کا جواب دے کر کو دیکھیے نماز میں، سب کو معلوم ہے نماز ٹوٹ گئی۔ لطیفہ سنیے، موضوع گرم ہو رہا ہے، ذرا ایک لطیفہ درمیان میں سنا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، دوسرے آدمی نے آ کر کچھ سلام کیا تو اس نے جواب دیا، تو ان دونوں کی نماز ٹوٹ گئی۔ تو اس کے بازو کھڑے والے نے کہا کہ کیوں سلام کیا، اب تمہاری نماز ٹوٹ گئی؟ تو تیسرے کی بھی ٹوٹ گئی۔ تو اس کے بازو چوتھا جو کھڑا تھا، میں تو کچھ نہیں بولے، اس کی بھی چلے گئی۔ اس لیے شریعت کے مزاج کو سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ جو عربی میں ہوتا ہے اس کا ایک مقام ہے، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو عربی میں ہی خطبہ ہوگا، اس سے کیا ہوگا، آدمی کو قرآن سے مربوط کرنا ہے، اور اس خطبے کو سننا اتنا ضروری ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ خطبہ شروع ہو جائے تو اب نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ جاؤ۔ اور شریعت نے کہا کہ خطبے کے درمیان میں بات کیا تو ثواب ختم۔ شریعت نے اور آگے کہا کہ 2 آدمی بات کر رہے ہیں، تیسرے نے انگلی دکھایا خاموش ہو جا، شریعت کہتی ہے کہ تیسرے کا بھی گیا ثواب، اس لیے کہ اسے اگر نہیں روکیں گے تو ایک چوتھا اٹھے گا، اس چوتھے کو نہیں روکنا ہے آپ کو، تو آپ کو یہیں 2 پہ قدقن لگانا۔ اور کہا شریعت نے 2 بات کر رہے ہیں، تیسرے نے انگلی سے کہا خاموش، اشارہ کیا، شریعت کہتے ہیں کہ اس تیسرے کا بھی ثواب گیا۔ اور آپ دیکھیے آج عالم یہ ہے شریعت سے ناواقفیت کا، عربی خطبے کے درمیان ہی سب سے زیادہ مسجدوں کے وہ جو بعد میں آتے ہیں مصلیان اکرام کھڑے ہو کر بات کرتے رہتے ہیں، خاص طور پر ایسی مسجدیں جہاں سامنے وضو خانہ نظر آتا ہے تو خطیب کو اچھی طرح دکھتے رہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قربانی کے سلسلے میں ابتدائے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی، بعد میں جب حالات ٹھیک ہوئے تو شریعت نے کہا کہ بھئی قربانی بھی ہر سال کا عمل ہے، یہ صرف سال زندگی بھر میں ایک مرتبہ کرنے کا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ قربانی کیے، بہت سارے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہیں میرے اوپر تو قربانی ہی نہیں، کیوں بھئی؟ اس لیے کہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی نہیں ہوئی تو کیا کھانا پینا سب بند ہو گیا، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے کیا؟ بھئی شادی نہیں تو اس کا مطلب کچھ بھی کام مت کرو۔ یہ حدیث بھی ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز سے پہلے قربانی کیا اس کی قربانی نہیں ہوئی، اسے چاہیے کہ دوسری اس کی جگہ قربانی کرے۔ یہ مسئلے کی شدت کو بتا رہی ہے حدیث کہ قربانی تو کرنا ہے، وقت بھی بتا دیا۔ ایک آدمی نماز سے پہلے ہی قربانی کر دیتا ہے، شریعت نے کہا، حضور نے فرمایا، حدیث ہے، اس کی جگہ دوسری قربانی کرو۔ تو عزیزان گرامی، آپ کسی چیز کو نہیں کرنا چاہتے مت کیجئے، لیکن دوسروں کے پر پڑھ کر اسے روکنا، آپ اشراق کی نماز نہیں پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں، ایک آدمی پابندی سے پڑھتا ہے اشراق کی نماز، آپ اسے پکڑ کر پوچھیں گے بھئی روز کیوں پڑھتے ہو، فرض تو نہیں ہے وہ، نہیں پڑھو گے تو بھی چلے گا۔ بھئی ہم نے کب کہا پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھے گا تو بھی چلے گا،
لیکن ایک پڑھنے والے آدمی کو روکنا، اس کے عادت کو بگاڑنا، یہ کیسا ہے؟ ایک آدمی ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، اب ایک آدمی اس سے کہا بھئی کیوں رکھتے ہو، رمضان کے تو رکھ لیتے نا، کافی ہے۔ بھئی تمہیں کیا اختیار؟ تو اب جو حضرات قربانی کے سلسلے میں نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ قربانی ضروری نہیں ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اور احادیث بتا رہے ہیں کہ قربانی ضروری چیز ہے۔ اور جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ پورے گھرانے کے لیے قربانی کافی ہے، میں تو کہتا ہوں پورے گھرانے کے لیے کیوں، پورے محلے کے لیے ایک کافی کر دیجئے، آگے چل کر پورے شہر کے لیے ایک کر دیجئے۔ آپ نہیں کر رہے ہیں، مت کیجئے، لیکن یہ جو شدت برتی جا رہی ہے کہ قربانی جو سب لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ جو لفظ کہہ رہے ہیں ہم اسے نہیں مانتے۔ قربانی کے سلسلے میں کسی بھی امام کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھی ایک آدمی کرنا چاہے تو کرے، نہ کرے تو اسے ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث کا اصول ہے کہ کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر ملامت ہے تو وہ چیز ضروری ہے۔ حدیث میں یہ بتایا گیا کہ نہیں کرے تو مصلی کو مت آؤ، ہمارے عیدگاہ کو مت آؤ، تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز ضروری ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملامت نہ فرماتے۔ اس مسئلے پر اتنی گفتگو میں سمجھتا ہوں کافی ہے۔ دوسری بات، آنے والے جو ایام ہیں اس میں 9ویں ذی الحجہ کا روزہ ہے، چہارشنبے کے دن روزہ ہے۔ ویسے تو یہ 9 دن کے بھی روزے بہت افضل ہیں، نہیں تو کم از کم آدمی ایک دن کا رکھے۔ اب پھر یہاں ایک کنفیوز لاتے ہیں، حضرت یوم العرفہ تو منگل کو ہے، ایک دن پہلے ہے سعودی، تو وہاں منگل کو ہے، عرفے کا روزہ ہم منگل کو رکھیں کہ چہارشنبے کو رکھیں؟ تو مسئلہ سمجھیے کہ یوم عرفہ کا روزے کا مطلب ہے 9ویں تاریخ کا روزہ۔ آپ کے لیے 9ویں تاریخ کون سی ہے؟ چہارشنبے کا دن۔ اگر آپ منگل کو رکھیں گے تو چہارشنبے کو عید کیجیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سعودی کو فالو کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، آپ دنوں میں فالو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آگے چل کر کوئی کہے گا ٹائمنگ میں بھی فالو کرو۔ اب مثلاً وہاں 2.5 گھنٹے پیچھے ہیں، اب وہاں 7 بج رہے ہیں سعودی عرب میں، تو مغرب کی نماز وہاں کے حساب سے پڑھیے نا۔ بھئی جب دنوں کو فالو کر رہے ہیں تو آگے ٹائمنگ کو بھی فالو کرو۔ بھئی وہاں جو وقت میں نماز ہوتی ہے اسی وقت میں ہمیں بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ تو مغرب وہاں اب ہوئی ہے، ابھی ہوئی ہے، تو آپ بھی مغرب ابھی پڑھیے، پھر عشاء کب پڑھیں گے؟ اور سب سے مزہ تو فجر کا رہے گا، اس لیے کہ وہ 5 بجے فجر پڑھیں گے، آپ 7:30 بجے پڑھیں گے، 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، اطمینان رہے گا۔ بہت سارے حضرات شریعت کے جو گہرائیاں ہیں، شریعت کے جو تقاضے ہیں، اسے نہ سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہت سارے حضرات بہت ساری چیزوں میں سعودی کو دلیل دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حرم میں چاروں طرف نماز ہوتی ہے، آپ بھی پڑھیے چاروں طرف نماز، کبھی ادھر کھڑے ہو جائیے، کبھی ادھر سے 2-4 یوں کھڑے ہو جائیے، 2-4 یوں کھڑے ہو جائیے، 2-4 ادھر پیچھے سے کھڑے ہو جائیے۔ حرم میں کیسی ہوتی ہے نماز؟ کعبہ یہاں ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، علماء عرب خاص طور پر جو فقہ حنبلی کو سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں، میں نے ان سے پڑھا ہے، 10 سال پڑھا ہے۔ اب دیکھیں بہت سے حاجی مکے سے جا کر آئیں گے، آتے ہی داڑھی یہ اس میں لا لیں گے، کہیں گے کہ نہیں ہم نے سعودیوں کو دیکھا، وہاں جو بھی توپ میں ان کو نظر آتا ہے، لال رومال میں نظر آتا ہے، وہ ان کو لگتا ہے وہ سعودی ہے، وہاں کا بہت بڑا علامہ۔ 86 کی بات ہے، منڈی پارلے میں میرے ماموں رہتے ہیں، ان کے گھر کے پڑوس میں ایک صاحب سعودی سے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے عربی گانے لگا کے رکھے ہوئے تھے، تو میں ایک روز اتفاقاً ایسے وقت میں پہنچا تو ہمارے ماموں تعریف کرنے لگے
سعودی کو بھیج ڈالنا بچوں کو بہت اچھا ہے۔ میں بولے کیوں؟ دیکھ صبح سے شام قرآن کا کام چلتے رہتا ہے، دیکھ اب ڈالے دیکھ کہ قرآن کہ دعائیں سن رہا دے۔ میں ان کو بتایا ابھی یہ دعائیں اور قرآن نہیں، یہ عربی گانے ہیں، جیسے ہندی حرام ہے ویسے ہی عربی بھی حرام ہے۔ وہاں کی چیزیں دیکھ کر آ کر لوگ جو ہے بہت سی چیزوں میں کنفیوز رہتے ہیں۔ وہاں کسی عالم سے تو ملاقات ان کی ہوتی نہیں، اور اگر ہوگی بھی تو ان کو ان کی لینگویج سے مسئلہ ہے۔ میرے استاد خلف زہرانی جن سے میں نے فقہ پڑھا، انہوں نے ایک مرتبہ کہا، بڑی پیاری بات کہی، بڑے درجے کے عالم تھے۔ انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی مسئلے کو بتانے کے بعد اس کے پیچھے دلیل میں حدیث نہیں پیش کرتے، عقل سے بات کرتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم عقل کی کیوں سنیں، ہم تو حدیث کی سنیں گے۔ کہا اس کا اصل ریزن کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ میرے استاد بتا رہے ہیں، فقہ حنبلی پڑھانے والے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں کیا بات بتا رہے ہیں، سنیے۔ انہوں نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ عراق میں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اگر کوئی مسئلہ بتانے کے بعد یہ کہتے کہ اس کی دلیل یہ حدیث ہے، تو عراق کے لوگ اتنے جھوٹے تھے وہ دوسرے دن اپنی من پسند بات کے لیے 2-4 حدیثیں بنا کر لے آ جاتے تھے، جھوٹی حدیثیں، موضوع حدیثیں لے کر آ جاتے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ مسئلہ بتانے کے بعد اس کے جو پیچھے وجہ ہے، علت ہے، عقلی جو دلیل ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اب جھوٹ بولنے والے کی عقل اتنی کام نہیں کرتی کہ جو جھوٹ بول رہا اس کے پیچھے عقلی وجہ پیش کر سکے۔ تو یہ اصل وجہ تھی، ورنہ یہ وجہ نہیں تھی کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو حدیثیں نہیں معلوم تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک کتاب ہے اعلاء السنن، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی قدس سرہ نے حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے کہنے پر ایک کتاب مرتب فرمائی ہے، تقریباً 22 جلدوں میں ہے، بیروت سے چھپی ہے، مصر سے چھپی ہے، شام سے چھپی ہے۔ یہ کتاب اعلاء السنن 22 جلدوں میں ہے، اور اس کے اوپر مقدمے علماء عرب بھی لکھے ہیں، مصر والے بھی لکھے ہیں، شام والے بھی لکھے ہیں۔ جانتے ہیں اس کتاب میں کیا ہے؟ 22 جلدوں میں، ان 22 جلدوں میں ہر وہ مسئلہ جو آپ مثلا فقہ حنفی میں نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ کا مسئلہ ہم نے کوئی بیان کیا، روزے سے متعلق مسئلہ بیان کیا، تو ہر مسئلے کے پیچھے جو قرآن و حدیث کی دلیل ہے ان احادیث کو انہوں نے جمایا ہے، اور کوئی اپنی بات اس میں انہوں نے نہیں رکھی ہے۔ 22 جلدوں میں ہے۔ آپ نماز میں اتنی بار تسبیح پڑھ رہے ہیں، کیا اس کے دلیل ہے؟ فوراً حدیث آپ کو ملے گی، حدیث نمبر کے ساتھ کس کتاب میں ہے، وہ سب تفصیلات کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، میں بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، وہاں گوگل کو دیکھ کر عمل نہیں کرتا کہ بھی گوگل میں سرچ کیا، اس کے بعد اسے پتا چلا کہ دانت میں یہاں درد ہے تو یہ کرنا چاہیے بول کر گوگل کو دیکھ کر دانت میں علاج نہیں کر لیتا۔ لیکن قرآن و حدیث کے سلسلے میں امت کا بڑا عجیب عالم ہو گیا ہے کہ کوئی بات ہوتی ہے کہتے ہیں بھی گوگل میں ایسا آیا ہے۔ ارے گوگل ہے، کوئی قرآن تو نہیں ہے۔ اور کتنی غلطیاں گوگل کرتا ہے، کوئی میرے پاس آ کر بیٹھے، میں بتاؤں گا، ایک عربی لفظ دیجئے، اس کے بعد اس کا ترجمہ کرنے کے لیے کیجئے، دیکھیے کتنا الٹا سیدھا ترجمہ کرتا ہے۔ پرسوں ایک صاحب بچے کا نام رکھے ہیں، مجھ سے کہا یہ نام ہے، میں نے کہا یہ کیا نام ہے؟ کہا عربی نام ہے۔ میں نے کہا گوگل سے لیا ہوگا؟ ہاں گوگل سے لیا۔ میں نے کہا اس کا ترجمہ بھی گوگل والے نے یہی کیا ہوگا، گاڈ گفٹ۔ کہاں؟ آپ کو کیسے معلوم حضرت؟ میں بولے ہر تیسرے لفظ کا ترجمہ تو وہی کرتا ہے، وہ ہر تیسرے نام کا ترجمہ تو وہی کرتا ہے، جنت کا باغ۔ پورے آدمیوں کو دیکھیے، قرآن میں ایک لفظ آیا ہے والفجر میں، جس میں اللہ نے یہ راتوں کی قسم کھائی، اس میں ایک لفظ آیا ہے والفجر ولیال عشر، آگے جا کر آیا ہے
ارم ذات العماد، ارم آپ کو کم از کم تلاش کریں گے بنگلور میں 500 بچیوں کے نام ملے گا ارم۔ آپ پوچھئے کہ بھئی ارم کے کیا معنی ہیں؟ جنت کا باغ۔ بھئی کہاں سے ترجمہ یہ آپ نے لیا؟ جنت کا باغ، ارم کا ترجمہ کس نے بتایا؟ مجھے بتائیے، تفسیر کی 500 کتابیں، کسی ایک کتاب میں ارم کا ترجمہ جنت کا باغ بتا دیجئے۔ لوگ رکھ رہے ہیں ارم فاطمہ، ارم فلاں، کیا بھئی؟ نہیں، ارم قرآن میں آیا۔ ارے بھئی ارم آیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ ارم ایک خاندان اور ایک قبیلے کا نام ہے یا سرنیم ہے، اس کے معنی کہیں بھی جنت کا باغ نہیں ہے۔ ذرا لوگ قرآن دیکھ کر نام رکھتے، ایسا کھولتے، اچھا پیدا ہوا نام رکھنا، ایسا قرآن کھول لے، جو لفظ اس میں ان کو سمجھ میں آ گیا وہ رکھ دیتے۔ ایک صاحب کھولے تو 2-3 جگہ شیطان کا لفظ آ گیا، اور ادھر کھولے 24ویں پارے میں ادھر بھی فرعون کا نام ہے، ادھر بھی فرعون کا نام ہے۔ کیا کریں؟ آج ہی ایک صاحب آئے مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، کہہ رہے ہیں کہ حضرت میرا یہ بچہ اتنا شریر ہے، اتنا شریر ہے، اس کا نام سلیمان ہے، ذرا ستارے دیکھ کر بتائیے، ہم اس کا نام بدلنا چاہتے۔ میں نے کہا پاگل ہو، سلیمان تو پیغمبر کا نام ہے، اتنے بڑے جلیل القدر نبی کا نام ہے، قرآن میں ذکر بھرا پڑا ہے ان کی حکمت کے واقعات سے، بچپن سے ہی ان کی دانائی کی، اور تم یہ نام بدلنا چاہتے ہو؟ رہی بات ستارہ دیکھنے کی، موسم بارش کا ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ عجیب ستارہ۔ تو عزیزان گرامی، جنہوں نے قربانی کرنا ہے وہ قربانی کا ارادہ کرے، اور قربانی میں کے جانور میں کچھ چیزیں حرام بھی ہیں، جو حرام ہیں لوگ اسے جائز سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ کپورے حرام ہیں لیکن لوگ کھا رہے ہیں مزے سے، لیکن جو چیز جائز ہے وہ اگر کوئی کھاتا ہے تو بہت سارے لوگ چہرے پر عجیب سا شکل بناتے ہیں۔ بکرے کی وہ جڑی، بوٹی جسے کہتے ہیں، جائز ہے، اچھا دھوئیے کھائیے، بلکہ اطباء نے لکھا ہے کہ جو لوگ بوٹی اور اس کی جو آنتیں ہیں پہلے اچھی طرح پاک کرتے تھے، باریک جو ہے لکڑی لے کر گھروں میں خواتین اسے ڈالتے تھے، پلٹاتے تھے، دھوتے تھے، وہ کھانے والوں کو پیٹ کے جو مسائل ہیں، بہت سارے لوگوں کو جو پیٹ کے آج مسائل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگ وہ جڑی جائز ہے اسے حرام سمجھتے ہیں، کپورے حرام ہیں اسے مزے لے کر کھاتے ہیں۔ شیواجی نگر میں ابھی بھی ہوٹلیں ہوں گی، صرف کپوروں کے ہوٹل، صبح ہی لوگ جا کر کھاتے ہیں۔ کپورے حرام ہیں، اور بکرا اور بکری کی شرمگاہ حرام ہے، اور اسی طرح یہ بقرعید کے موقع پر خصاب حضرات، معافی چاہتا ہوں، بہت جلدی میں رہتے ہیں، بہت ٹائٹ شیڈول رہتا ہے، تمام دوستیاں اس دن ختم رہتی ہیں، تو جانور کو جو ریڑھ کی ہڈی کے پاس سر سے لے کر نیچے تک ایک بڑی سی موٹی سی رگ رہتی ہے، غدود کہتے ہیں اسے، وائٹ جو لمبی سی رہتی ہے، اسے نکالتے نہیں، ایسے ہی مار مار کے ڈال دیتے ہیں، وہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ وہ انسان کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے۔ یہ چیزیں ہیں، اور دعا فرمائیں 9ویں تاریخ بروز بدھ کے دن سے تکبیر تشریق بھی پڑھنا ہے، جب فرض نماز کے بعد پڑھنا اسے ضروری ہے تو چلتے پھرتے کتنی مرتبہ پڑھنا، اس کا کتنے فائدے ہیں، اس کی طرف آپ کو توجہ دینا چاہیے۔ یہ معمولی ایام نہیں ہے، اس کی طرف توجہ دیں۔ اور دوسری بات، آپ قربانی کرنے والے ہیں، آپ نے کسی وجہ سے مونچھیں نکال دی یا ناخن کٹ کر لیے تو اس سے قربانی پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت اس سال میری قربانی چلے گئی، میں سمجھا چونکہ آخری 3-4 دن ہیں، رات میں چور نکلتے ہیں، بکرے کھلے کو چلے جاتے ہیں، کہا ان کا بھی بکرا چلا گیا، میں پریشان ہو گیا، کیوں چوری ہوگی کہ اتنا جلدی؟ نہیں ہے حضرت، پھر کیا ہوا؟ میں بھول کو ناخن کٹ کر دوں تو
کیسا میں قربانی نہیں دے سکتا؟ عجیب مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کہاں سے سن؟ نہیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ عجیب مسئلہ ہے، کیسے کیسے مسائل لوگ، اب انہوں نے ناخن کٹ کر لیا، اب کہہ رہے میری قربانی چلے گئی، اب میں قربانی نہیں دے سکتا۔ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور شریعت کے مسائل پتہ نہیں کیوں لوگ بھول جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم مسلسل جمعہ میں کیے، آج کے عیدین کی نمازوں کے ٹائمنگ کا اعلان کر رہے ہیں، سب سے پہلے مسجد امین میں ہے، وہاں ہے، اعلان کر رہے ہیں۔ پھر بھی عید کی صبح اگر میں غلطی سے فون کھلا رکھتا ہوں تو جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں پابندی سے، وہی لوگ فون کر پوچھتے ہیں حضرت کتنے بجے حضرت نماز ہے؟ عجیب میموری پاور ہے۔ چاشم بے کو بتائے، جمعرات کی فجر میں بھی بتائے رہتے، عید کی صبح میں بھی بتائے رہتے، پھر وہی لوگ فون کرتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں حضرت فون نہیں اٹھاتے ہیں، فون بند رکھتا ہے۔ بھائی ایسے ایسے مسئلے پوچھنے کے لیے کوئی فون کرے تو کیا بتائے؟ تو اللہ سے دعا فرمائے یہ جو راتیں ہیں، یہ جو ایام ہیں، اللہ ان کی برکتیں اور ان کے میں اترنے والے جو خوبیاں ہیں ہم سب پر نازل فرمائے، اور عیدین کا موقع پیار محبت اور تعلقات کو عام کرنے کا ہوتا ہے۔ ہم میں سے آپس میں جو لوگ دور ہو گئے ہیں عید کے موقع پر کسی بہانے سے ملاقات کر لیں، اور اسی کے ساتھ اسلام پاکی صفائی کے سلسلے میں بڑا شدید ہے، پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں بڑا شدید ہے، اس لیے آپ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں جانوروں کو دے کر روڈوں پر گھمائیے گا مت، اور اسی طرح قربانی اللہ کے لے کر رہے ہیں تو واٹس ایپ اور فیس بک اور انسٹاگرام پر لائک کرنے کے لیے اپنے جانوروں کی تصویر ڈالنا انتہائی 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 چھوٹا پن ہے، نچلے درجے کی چیز ہے۔ اس سے بچیں اور اپنی قربانی کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ فطیبوا بہا نفسا، حدیث میں آیا ہے جو کام کرو خاص طور پر قربانی، فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی سے کرو، ایک خوشی ہونی چاہیے کہ بھئی میں اللہ کی راہ میں کر رہا ہوں، یہ نہیں بھئی کرنا ہے بھی نہیں کرے تو بڑا مسئلہ، پڑوسیوں کا مسئلہ، ان کا مسئلہ، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، متعلقین کا مسئلہ آپ کے مرنے تک بھی ہے، بلکہ مر کر جانے کے بعد بھی ہے۔ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ سے مسئلہ کسی کو نہیں ہے؟ 1957 میں مشتاق احمد یوسفی صاحب نے، جو بہت بڑے ادیب ہیں اردو کے، انہوں نے اتوار کے دن قبرستان میں ایک تدفین کے موقع پر جو لوگ گفتگو کر رہے تھے اسے نقل کیا ہے۔ 1957 کتنے سال پہلے، اب تو سوچ لیجئے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا، نوجوان بات کر رہے تھے، مرے بھی مرے ہمارے تایا، اتوار کو کئی کو مرے، اتوار پوری برباد ہو گئی نا، پورا سنڈے غارت ہو گیا، دوسرے دن مرتے تو کم از کم وہ اس بہانے ایک دن اسکول کو بھی چھٹی ہو جاتی، یہ ہو جاتا، پوری اتوار ہی۔ ایک اور جگہ دوست بحث کر رہے ہیں، وہ لکھے ہیں اس میں اپنے وہ قبرستان کے جو واقعات سنائے، اس میں کچھ لوگ بحث کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہلانے والے کے تو بڑے مزے آ گئے ہوں گے۔ تو دوسرا آدمی پوچھ رہا ہے کیوں؟ کہا نہیں ان کے 3-4 سونے کے دانت تھے۔ اور ایک صاحب وہاں کھڑے ہو کر ان کے ہم عمر دوست کہہ رہے ہیں یار ان کے سر کے بال تو پورے کالے تھے، داڑھی تو سفید تھی، یہ کیسے؟ تو دوسرا دوست کہہ رہا ہے بھئی وہ بھی سفید ہی تھے، وہ اپنے آپ کو جوان بتانے کے لیے سر کے بالوں کو کالے رکھتے تھے اور داڑھی کو خضاب نہیں لگاتے، تو مرنے کے بعد بھی کوئی آپ کو چھوڑے گا نہیں، اس لیے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لک الحمد و لک شکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔